اہل بیت سے عقیدت و محبت اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، نہ بڑھانا نہ گھٹانا، یہ عین ایمان ہے، اور ان کی شان میں کمی یا زیادتی جہالت و ضلالت ہے۔ سلف صالحین اور محدثین نے ہر ایک کے مقام کی پہچان کے لیے ان کے نام کے ساتھ دعائیہ کلمات مخصوص کیے ہیں، تاکہ ہر ایک کا مقام و مرتبہ دوسرے سے ممتاز ہو اور عقائد کی صحیح ترجمانی ہو۔ مثال کے طور پر تمام نبیوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور آخری نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ منفرد معلوم ہو۔ اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے بعد تابعین، علماء، صلحاء کے لیے رحمت اللہ یا رحمہ اللہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ سب دعا کے الفاظ ہیں۔ معنوی لحاظ سے اگر کوئی لفظ کسی نیک ہستی کے لیے استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ صلی اللہ، رضی اللہ، رحمہ اللہ، ان کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی چیز ان میں کامن ہے، اور وہ ہے دعا۔ لیکن انبیاء کے شرف و تعظیم اور باقی تمام سے ان کے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے لیے جو علیہ السلام بولا جاتا ہے، وہ ان کے علاوہ کسی کے لیے، خواہ وہ اہل بیت ہی کیوں نہ ہوں یا کوئی اور نیک مرتبے والا ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جائے گا۔ اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان سے بعد والوں کے لیے خواہ وہ زہد و تقویٰ کے جتنے اونچے مقام پر ہوں، صحابہ والے الفاظ، دعائیہ کلمات استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اصولی بات ہے، اس اصول کو محدثین اور سلف صالحین نے سیٹ کر دیا۔ امید ہے کہ آپ اس لاجک کو ذہن میں بٹھا لیں گے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور جو ہمارے ہاں عام طور پر اہل بیت کے ساتھ، سیدنا علی کے ساتھ، سیدنا حسن و حسین کے ساتھ علیہ السلام یا علیہم السلام کہا جاتا ہے، تو یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب میں اہل بیت کی شان بیان کرتی ہوں اور ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتی ہوں، تو لوگوں کو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، جبکہ ہم تو علیہ السلام اور علیہم السلام کہتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ اور جو حوالہ دیا جاتا ہے حدیث کی کتب کا، تو واقعی علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ بخاری کے ایک نسخے میں علیہ السلام 2 بار، اور ابو داود میں 29 بار، اور نسائی میں 1 بار، اور سنن کبریٰ للنسائی میں 8 بار، ابن ماجہ میں 2 بار، موطا مالک میں 1 بار، مصنف عبد الرزاق میں 2 بار، اور مسند اسحاق میں بھی 1 بار لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ علیہ السلام بخاری کے ایک نسخے میں 37 ٹائمز، اور ابو داود میں 2 ٹائمز، ابن ماجہ میں 3 ٹائمز ذکر ہوا۔ اور اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ بخاری کے ایک نسخہ میں 3 ٹائمز، ابو داود اور نسائی میں 1 ٹائم علیہ السلام ذکر ہوا، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بخاری میں 3 ٹائمز، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں 1 ٹائم علیہ السلام ذکر ہوا۔ یاد رہے کہ یہ تمام حوالہ جات اصل اور اتھینٹک اصح نسخوں میں نہیں ہیں۔ یہ الفاظ محدثین نے نہیں لکھے، بلکہ بعد میں کاتبین نے، مصنفین نے، ناسخین نے، مختلف کتب خانے والوں نے اپنی طرف سے لکھ دیے، اور علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ریفرنس نمبر 478 کے ساتھ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بہت ساری کتابوں میں کاتبین کی جانب سے، رائٹرز کی جانب سے یہ طریقہ غالب آ گیا ہے کہ وہ سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں اور باقی صحابہ کے ساتھ نہیں لگاتے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں۔ تو اگرچہ ان کا معنی صحیح ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس معاملے میں تمام صحابہ کو برابر رکھا جائے، کیونکہ یہ تعظیم اور تکریم کے باب سے ہے۔ تو شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس تعظیم کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو جو الفاظ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں
وہ انبیاء کے علاوہ خواہ اہل بیت ہی کیوں نہ ہوں ان کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل حقیقت جو روافضین نے، اہل بیت کی شان میں غلو کرنے والوں نے انبیاء کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ انبیاء کے علاوہ اہل بیت کے لیے استعمال کر دیے، جبکہ صحیح عقیدے کی ترجمانی اور مناسب انصاف کی بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کی طرح اہل بیت کے لیے بھی رضی اللہ عنہم استعمال کیا جائے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔